شیخ صاحب نماز کیا جانے؟ مرزا داغ دہلوی 1831 سے 1905 کلاسیکل اردو شاعری کے دور متاخرین کا نمایاں ترین نام ہے۔ وہ غالب اور میر کی طرح اردو غزل کے اصل امام تو نہیں ہیں، مگر جذبات، بیان اور احساس کی وہ ساری خوبیاں ان کی شاعری میں جمع ہیں جو انہیں اپنے دور کا بہت بڑا شاعر بناتی ہیں۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ اقبال جیسے لوگ ان سے اصلاح لیتے تھے۔ اردو شاعری کو داغ نے متعدد شاندار غزلیں دیں۔ ان کی ایک بہت خوبصورت اور مشہور غزل کا مقطع اردو زبان و ادب کے کس طالب علم کو یاد نہ ہوگا؟ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ اس غزل کا ایک اور شعر اس طرح ہے: کب کسی در کی جبہ سائی کی، شیخ صاحب نماز کیا جانے۔ یہ شعر بظاہر ایک دنیا دار شاعر کا اہل مذہب پر ایک طنز ہے، مگر یہ نماز کی حقیقت کو جتنی خوبی سے بیان کرتا ہے، بڑی سے بڑا عالمانہ خطبہ بھی یہ کام نہیں کرتا۔ شعر کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ مذہب کی نمائندگی کرنے والے شیخ صاحب نماز کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اور در کے سامنے ماتھا ہی نہیں ٹیکا۔ بظاہر یہ ایک نامعقول اور کسی قدر گستاخانہ بات لگتی ہے کہ کسی نمازی کی نماز پر اس طرح طنز کیا جائے کہ اس نے کبھی کسی اور کے سامنے تو ماتھا ہی نہیں رگڑا، تو وہ نماز کو کیا جانے گا۔ مگر در حقیقت یہ شعر کمال خوبی سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عام نمازیوں کی نماز میں کوئی کیفیت، کوئی زندگی اور جذبات کی کوئی گرمی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی نماز ایک یک طرفہ عمل ہوتی ہے، جبکہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نماز ایک دو طرفہ عمل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ یا بڑے آدمی کے سامنے جا کر اس کے سامنے پیشانی رگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نفسیاتی سطح پر اس کے لیے بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی زندہ اور باشعور ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور پیشانی ڈال رہا ہے۔ آدمی یہ کام عام حالات میں کرتا ہے، نہ عام لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ وہ بڑی بے کسی اور بے بسی میں مبتلا ہو کر جب کسی بادشاہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اپنی تڑپ کے اظہار کے لیے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ کسی کے سامنے پیشانی ٹیکنا اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ عمل انسان اگر کسی بت کے سامنے بھی کرے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ کسی کے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ اس کے برعکس بدقسمتی سے عام نمازی خدا کے سامنے ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ تنہا کھڑے ہیں اور سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نماز ایک رسم اور ایک عادت کے سوا کچھ نہیں ہوتی، مگر در حقیقت نماز جن اعمال کا مجموعہ ہے، ان کی حقیقت کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب وہ کسی اور کے سامنے کیے جائیں۔ کسی کے سامنے سر جھکانا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، دو زانو ادب سے بیٹھ جانا، کمر کے بل جھک جانا اور سب سے بڑھ کر اس کے سامنے ماتھا رگڑنا تعظیم اور عاجزی کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ کسی در سے گہری عقیدت، محبت اور اپنی مجبوری اور بے بسی کے بیان کی آخری شکلیں ہوتی ہیں، مگر ہم سب یہ کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کرتے ہیں کہ ہماری روح اندر سے ہر احساس سے خالی ہوتی ہے۔ ہماری نفسیات پر اس نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے داغ کا یہ شعر ہم سب کے بارے میں ٹھیک ہے۔ کب کسی در کی جبہ سائی کی، شیخ صاحب نماز کیا جانے۔ زندہ اور مردہ نماز۔ احادیث میں ایک واقعے کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضور کے پیچھے نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد یعنی پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ یعنی بہت زیادہ حمد، پاکیزہ اور بڑی بابرکت کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ حضور نے اس شخص کے الفاظ پر یہ تبصرہ کیا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندہ عبادت خدا کے ہاں کیسے مقبول ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں عبادات ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی ہیں، لیکن در حقیقت یہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کر لینے کا نام ہے۔ یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ انسان مقررہ اعمال اور اذکار ادا کرنے اور ممنوعات سے رکنے کے علاوہ ذہنی سطح پر بھی خدا کے ساتھ ایک شعوری رابطہ پیدا کرے۔ جیسے ہی یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے، یہ زندہ کیفیات، احساسات، اذکار اور اعمال میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ کبھی آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلتا ہے، کبھی خدا کی عظمت اور کبریائی کے نئے پہلو دریافت کر لیتا ہے، اور کبھی اس کی ثنا و تمجید اور تسبیح اور تعریف کے نئے اسالیب میں ڈھل جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے جہاں نماز رٹے رٹائے الفاظ کا وہ مجموعہ ہو جن کے معنی نماز پڑھنے والے کو خود معلوم نہ ہو، وہاں پر نمازی اپنی طرف سے حمد و تسبیح کا کوئی اضافی جملہ کیسے کہہ سکے گا؟ جہاں نماز بے دلی کے ساتھ کی جانے والی اٹھک بیٹھک کا نام ہو، وہاں خدا کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ کون پیش کرے گا؟ جہاں لوگ نماز کے اندر خدا کو یاد نہیں کرتے، وہاں نماز سے باہر خدا کو یاد رکھنے کی زحمت کون کرے گا؟ ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں مسابقت کریں، تو ہمیں اپنی نمازوں میں ایمانی زندگی پیدا کرنی ہوگی۔ نماز اور گناہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ سے نہیں روکتی، حالانکہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے گناہوں کی 3 نمایاں اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فحاشی، عریانی اور جنسی بے رہ روی پر مبنی گناہ۔ نمبر 2، حق تلفی کی نوعیت کے وہ گناہ جنہیں سب انسان برا سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کی سرکشی اور بغاوت کی نوعیت کے گناہ۔ ایک شخص انہی 3 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ نماز ان تمام اقسام کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے، تاہم سورہ عنکبوت کی آیت میں صرف فحش اور منکر یعنی پہلی اور دوسری قسم کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص جیسے ہی نماز میں رب کے حضور سر جھکاتا ہے، وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب سے سرکشی اور بغاوت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جرائم کو اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پہلی اور دوسری قسم کے گناہ رہ جاتے ہیں، چنانچہ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نماز ان دونوں اقسام کے گناہوں یعنی فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہماری نماز ہمیں ان دونوں اقسام کے گناہوں سے نہیں روک پاتی، تو اس کے لیے پوری آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ تو ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے، باقی حصہ اس طرح ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے، حالانکہ یہی وہ بات بیان ہوئی ہے جو اہم ہے۔ فرمایا، بے شک نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ہے وہ پوری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ نماز اصل میں اللہ کی یاد کا نام ہے، یہ انسانوں میں رہتے ہوئے خدا میں جینے کا نام ہے، یہ غیب میں رہتے ہوئے خدا کی عظمت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، یہ خدا کی پکڑ میں آنے سے پہلے خود کو رب کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی یہ کیفیت، یہ احساس بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی کہ انسان ہر لمحہ خود کو رب کی نگرانی میں پاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی قدم خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی لگام اس کے اندر سے اٹھنے والے حیوانی جذبوں کے حوالے کر دے، مگر خدا کی یاد اسے آتی ہے اور اس کے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے۔
اس کے جبلی تقاضے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے جذبات کو بے قابو اور قلب و نظر کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا کی یہی یاد آتی ہے اور ہر بہکی نظر اور امٹتے جذبے کو حدود آشنا بنا دیتی ہے۔ اس کے مفادات اسے حلال و حرام سے بے نیاز ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی خواہشات اسے اخلاقی تقاضوں کی پاسداری سے روکتی ہیں، اس کے تعصبات اسے حق کی پیروی سے باز رکھنا چاہتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت اسے حدود پامال کرنے پر اکساتی ہے، دنیا کی محبت اسے عارضی فائدوں کے پیچھے بھگاتی ہے، مال و مقام کی محبت اسے ظلم اور عصیان پر آمادہ کرتی ہے، مگر ہر موقع پر یہ زندہ نماز، یہ خدا کی یاد والی نماز ایک چٹان بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ کسی مرحلے پر اگر وہ جذبات سے مغلوب اور حالات سے مجبور ہو بھی جائے تو کبھی اس کا معاملہ ایک سرکش انسان کا نہیں بنتا، بلکہ اگلی نماز میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ خدا زندہ اور اس پر نگران ہے، چنانچہ وہ رب کی طرف پلٹتا اور توبہ کرتا ہے۔ اس طرح نماز زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، کیونکہ نماز جب ٹھیک طرح سے پڑھی جاتی ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے اور یاد آ جاتا ہے۔ یہی وہ یاد ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، نہ کہ بے روح قیام و سجود۔ یہ ایک سجدہ، انسان کا چہرہ اور سر اس کی عزت و شرف کا اظہار ہے۔ ہماری زبان کے متعدد محاورے یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کا انسانی شرف سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ سر جھکانا، ناک نیچی کرنا، منہ نہ لگانا، ناک رگڑوا دینا، منہ پر تھوکنا وغیرہ جیسے اسالیب اور محاورے اسی شرف کے ہونے یا نہ ہونے کا بڑا عمدہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے اس چہرے اور سر کو پروردگار کے سامنے زمین پر ڈال دے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں انسان کا سر اور ناک زمین پر رگڑتا ہے اور اس کا وجود اس ہستی کے سامنے ڈھہ پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان سجدے میں رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، مگر اکثر عبادت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے کو نماز کا بس ایک جز سمجھ کر رسمی طور پر سجدہ کرنے پر چھوٹ جاتے ہیں۔ اس سجدے میں وہ 3 دفعہ گنتی کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سجدہ کر کے انسان اپنے شرف اور عزت کے سب سے بڑے مقام کو اپنے رب کے سامنے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم کسی دوسرے انسان کے سامنے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اگر اس احساس کے ساتھ سجدہ کرے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ خاص کر یہ سجدہ اگر نماز سے باہر کیا جائے تو پھر یہ عادتاً اور رسماً کیا جانے والا سجدہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل عبادت کی لذت اور حلاوت انسان کو عطا کرے گا جو کسی اور ذریعے سے انسان کو نہیں مل سکتی۔ سجدہ بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے، بشرط یہ کہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ نماز اور خدا کی یاد۔ نماز اسلام کا سب سے زیادہ مطلوب اور بنیادی فریضہ ہے، اسی لیے اس کی طرف اکثر توجہ دلائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے نماز کی پابندی سے اپنی دینداری کا آغاز کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں نمازیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، اذان و اقامت کی آوازوں سے فضا معمور ہے، مگر اس کے باوجود فرد اور معاشرے میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کی جتنی کچھ اہمیت اور پابندی ہے وہ اس کے ظاہر کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے ہاں نمازی وہ ہے جس کے روزمرہ کے معمولات میں نماز ادا کرنے
اور مسجد جانے کی مصروفیت بھی شامل ہے۔ بلا شبہ یہ عین مطلوب ہے، لیکن در حقیقت یہ نماز کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس فریضے کی صحیح تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب نماز قرآن کے الفاظ میں خدا کی یاد کا ذریعہ بن جائے۔ نماز ادا کرنے کا عمل انسان پر اس طرح اثر انداز ہو کہ خدا کی ہستی اس کے خیالات پر چھا جائے اور انسان خدا سے رابطے میں آ جائے۔ مگر دوران نماز اکثر ہمارے ذہن میں دوسرے خیالات کا غلبہ رہتا ہے، چنانچہ ہماری نماز ہمارے اندر مطلوبہ اوصاف پیدا نہیں کر پاتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں، خدا کے بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، انسانوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ غرض وہ سب کچھ جو ایک غیر نمازی کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے کا نمازی بھی کرتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ نماز کے داخلی پہلو یعنی خدا کی یاد کو پوری طرح سے اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت کا احساس اور حصول کی خواہش پیدا ہو۔ خدا کی یاد کے حوالے سے نماز میں دو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، اول خدا کی بڑائی، دوسرے خدا کی پاکی کا بیان۔ اللہ اکبر اور سبحان اللہ نماز میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ دو ایسی بنیادی حقیقتوں کا بیان ہے جن کا صحیح ادراک انسانی نفسیات اور نتیجتاً اس کے عمل کو یکسر بدل دیتا ہے۔ پہلے اللہ اکبر کو لیجئے۔ یہ کلمہ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب ایک بہت بڑی ہستی ہے، اس سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی ہے۔ انسان جو فطری طور پر کسی بڑے کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جب خدا کا یہ تعارف بار بار حاصل کرتا ہے تو پہلے دوران نماز ذہن کی دنیا میں وہ خدا کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور پھر نماز سے باہر عمل کی دنیا میں بھی اس کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے۔ جب کوئی ایسا لمحہ اس کے سامنے آتا ہے جس میں وہ طاقتور ہوتا ہے کہ ظلم کرے، آزاد ہوتا ہے کہ نافرمانی کرے، بااختیار ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارے، تو وہی نماز والا بڑا خدا اسے یاد آ جاتا ہے۔ پھر وہ طاقتور، آزاد اور بااختیار انسان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس بڑے خدا سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر مجمع تو درکنار، تنہائی میں بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تو کجا، باطن کی گہرائیوں میں بھی معصیت کا گزر نہیں ہوتا۔ وہ خدا کے حقوق پامال کرتا ہے نہ بندوں کے، وہ دین کی حدیں توڑتا ہے نہ فطرت کی۔ نماز کے ہر رکن کے ساتھ اللہ اکبر کی یاد دہانی انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی کو مانے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ تکبیر کے ساتھ نماز کی دوسری یاد دہانی تسبیح سے ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا بے عیب ہے، ہر کمی، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر تشبیہ، ہر تمثیل سے منزہ ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی اعلیٰ اور عظیم ہستی کو ہونا چاہیے۔ انسان نماز کا آغاز اس حقیقت کے اقرار سے کرتا ہے، رکوع میں اس بات کو مان کر جھک جاتا ہے اور سجدے میں اس حقیقت کے اعتراف میں اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے۔ خدا کے سبحان ہونے کو جاننا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس حقیقت کو جانے بغیر ایک طرف انسان خدا سے وہ کچھ منسوب کرتا ہے جو اسے شرک و الحاد تک پہنچا دیتا ہے، تو دوسری طرف بندے اور رب کے درمیان جو اعتماد و محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور جو در حقیقت روح کی غذا ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان ایک ظاہر پرست مخلوق ہے۔ وہ خالق جو مجسم نہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین کے لیے اسے وہ مخلوق پسند آتی ہے جسے وہ دیکھ سکے، چھو سکے اور جو اس کے احاطہ خیال میں آ سکے۔ چنانچہ انسان مخلوق کا ایک پیکر لیتا ہے، اس میں خدا کی صفات ڈالتا ہے، پھر کبھی خدا سے اس کا نسب ملاتا ہے، کبھی اسے خدا کا مقرب ٹھہراتا ہے۔ پھر نمازی نماز پڑھتا ہے، رب کی تسبیح کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اس کے لیے روتا ہے، اس کے حضور میں نظریں پیش کرتا ہے،
اور اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس کے بعد غیرت مند خدا اپنے حصے کی عبادت بھی اپنے شریک کو دے دیتا ہے۔ اس حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان بے حد حساس واقع ہوا ہے۔ پھر وہ ایک ایسی دنیا کا باسی ہے جہاں ظلم عام ہے۔ یہاں اکثر وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ایک حساس انسان کو تڑپا دیتے ہیں۔ وہ کمزوروں کو مظلوم، اچھوں کو دکھی اور بے قصوروں کو پریشان دیکھتا ہے۔ ایسے میں اگر خدائے سبحان اس کے ذہن میں پورے طور پر زندہ نہ ہو تو وہ ایسے بے حس خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ وہ اس خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھے مگر خاموش رہے، جس کا ہاتھ ظالم کو پکڑنے کے لیے تو نہیں اٹھتا مگر معصوموں پر زلزلے، سیلاب، موت، معذوری اور پریشانی بھیجنے کے لیے خوب حرکت میں آتا ہے، حتیٰ کہ اپنے نام لیواؤں کو بدترین حالات میں بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تسبیح کا عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہ بے بس ہے نہ بے حس، نہ وہ رعایا سے بے پرواہ بادشاہ ہے، نہ ثبوت و گواہی کے لیے محتاج قانون۔ وہ تو پاک ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اس دن کا منتظر جو بہت جلد آنے والا ہے، جس دن ہر سرکش اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم اور ہر نیکوکار کا مقام جنت کی ابدی نعمتیں ہوں گی۔ چنانچہ تسبیح انسان کو شرک، الحاد، مایوسی اور بے عملی سے بچاتی اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کو خدا کے آگے جھکائے رکھتی ہے۔ اس طرح نماز کے یہ داخلی پہلو یعنی تکبیر و تسبیح متقی، باعمل، حوصلہ مند اور صاحب ایمان انسان کو جنم دیتے ہیں، وہ انسان جن کی آج کے دور میں سب سے زیادہ کمی ہے۔ بیچ کی نماز۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں اور خصوصاً بیچ کی نماز کی حفاظت کریں۔ نمازیں 5 ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جو 5 نمازوں کے وسط میں آتی ہے۔ نماز عصر سے متعلق اس خصوصی ہدایت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کا اندازہ آج کل کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ 19ویں صدی تک انسانی بستیاں بجلی نہ ہونے کی بنا پر آج کل کے دور کی طرح روشن نہیں تھیں۔ اس زمانے میں یہ ناگزیر تھا کہ کاروباری زندگی سر شام ہی بند کر دیا جائے تاکہ سورج کی روشنی ہی میں لوگ اپنے معاملات نمٹا کر گھروں کو لوٹ سکیں۔ ایسے میں زمانہ قدیم کی خاموش اور سست رفتار زندگی میں عصر کا وقت بڑی مصروفیت اور تیزی کا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میں سورج بھی اسی تیزی سے ڈھلا کرتا ہے، چنانچہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بازار کی چہل پہل اور خرید و فروخت کی ہنگامہ آرائی میں لوگ نماز عصر کو فراموش کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لوگوں کی توجہ اس نماز کی طرف مبذول کرائی۔ دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے اب یہ توجہ فجر کی نماز کی طرف دلانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی زندگی میں دیر رات کو سونا معمولات زندگی میں شامل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف زمانے قدیم کی طرح کاروبار حیات الصبح شروع نہیں ہوتا، بلکہ اسکول، کاروبار اور دفاتر سب سورج نکلنے کے کافی دیر بعد شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیر سے سونے والوں کے لیے نہ صرف فجر کے اندھیرے میں اٹھنا مشکل ہے بلکہ نماز کے بعد دوبارہ سونا بھی ایک ضرورت بن گیا ہے۔ ان حالات میں فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام بن گیا ہے اور عملاً فجر پڑھنا تہجد پڑھنے جیسا عمل بن چکا ہے۔ ایسے میں اہمیت، فضائل اور اجر تمام پہلوؤں سے فجر کی نماز سب سے بڑی نماز بن چکی ہے۔ اس کا اہتمام بلا شبہ ایک نمازی کی معراج ہے۔ جماعت اور نیکی کا فروغ۔ مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت کی نماز فرد کی نماز سے کئی گنا افضل ہے۔ عام طور پر اس فضیلت کو مسجد کی نماز سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے
اور مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر ایک الگ نیکی کا ثواب ہے۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے ہی کو ترجیح حاصل ہے، مگر ہر وقت نہ مسجد جانے کا موقع ہوتا ہے اور نہ بعض حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ گھر ہو یا دفتر وہیں جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اس جماعت کو بھی انفرادی نماز پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ جماعت کی یہ فضیلت اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے۔ نماز ایک لازمی دینی فریضہ ہے جس کو ترک کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں۔ جماعت کی نماز کی فضیلت اہل ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے کہ وہ نماز کے وقت تنہا نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں شریک کر کے ایک جماعت بنانے کی کوشش کریں۔ وہ کسی بے نمازی کو دیکھیں تو اسے بھی نماز ادا کرنے کی دعوت دیں۔ اسی طرح گھروں اور دفاتر میں موجود بے نمازی جو شاید تنہا نماز پڑھنے میں سستی محسوس کرتے، جماعت کو دیکھ کر اپنے اندر نماز پڑھنے کا ایک اضافی داعیہ محسوس کرتے ہیں۔ اکثر یہ مشاہدہ ہے کہ جماعت کی اس برکت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ان کی دعوت پر نماز ادا کر لیتے ہیں، اور یہی چیز بتدریج ان میں نماز کی پابندی کرنے کی عادت کا سبب بن جاتی ہے۔ یوں جماعت کا تصور اور اس کی فضیلت دراصل مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کو ایک تحریک اور تہذیب کی طرح عام کر دیتی ہے۔ یہ فضیلت نیکی کے فروغ اور خدا پرستی کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر نمازی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور مجبوری کے سوا کبھی تنہا نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ دعا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر دین کا ایک انتہائی مطلوب مطالبہ ہے۔ یہ ذکر زبان سے کچھ الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ وہی کیفیت ہے جسے ہم اپنی زبان میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص یاد آ رہا ہے یا فلاں بات پر فلاں شخص یاد آ گیا۔ گویا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اکثر الفاظ میں ڈھل جاتی ہے۔ یہی ذکر کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ ذکر کے پہلو سے بھی آپ کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی اور خدا کی یاد کی جو کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس پر جب آپ نے عمل کیا تو اس کا بہترین اظہار آپ کی ان دعاؤں میں ہوا جو کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، صبح و شام اور خوشی و غمی، غرض زندگی کے ہر واقعے اور ہر موقع پر آپ نے اللہ کو ان دعاؤں کی شکل میں یاد کیا۔ ان دعاؤں کی دو غیر معمولی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے بیشتر کے الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ یہ الفاظ عرب و عجم کی سب سے زیادہ فصیح اللسان ہستی کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کی حمد اور ذکر کا ایسا خوبصورت بیان ہیں جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ان میں جو تڑپ اور محبت ہے وہ کوئی انسان پالے تو قرب الہی کی منزل بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ ان دعاؤں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اللہ کی صفات کی یاد دہانی کے ساتھ اس سے مکالمے کے ایسے انداز سکھائے گئے ہیں جو انسان دل سے ادا کر دے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کی نوازشات کا حقدار نہ بنے۔ یہی ان دعاؤں کی اصل قدر و قیمت ہے۔